امام سلمی نے پہلی حدیث بیان کی۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے، یہ عمر بھر مصر میں رہے، عمر بھر مصر میں رہے، اور اہل مصر ان کے مقام و مرتبہ سے آگاہ نہ تھے۔ کوئی انہیں کافر کہتا رہا، ظاہر بین ظاہر متفقہین، علم شریعت اور فقہ کا فقط ظاہری علم رکھنے والے، ان کو کافر کہتے، ان کو زندیق کہتے، ان کو ملحد کہتے، اور حکام وقت سے ان کی شکایت کر کے ان کو سزائیں دلواتے، ان کو قید میں ڈالا گیا۔ جو راز معرفت پا گیا اس کو دنیا میں مصائب و آلام سے گزارا گیا۔ ان کے کچھ اقوال بیان کر لوں تو پھر تھوڑا تذکرہ اس کا بھی کر لیتے ہیں۔ امام خارزمی نے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ذوالنون مصری سے سنا، سئل عن المحبہ، ان سے پوچھا گیا حضرت ذوالنون مصری سے، تحب ما احب اللہ، اے اہل اعتکاف اور اہل مجلس، یہ بات بڑی توجہ سے سننے اور سمجھنے والی ہے، اور جملہ سامعین اور ناظرین جہاں جہاں تک یہ میری بات جا رہی ہے، یہ بات توجہ سے سمجھنے والی۔ پوچھا گیا کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا محبت یہ ہے کہ بندہ ہر اس شے سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ بندہ ہر اس شے کو محبوب جانے جسے اللہ محبوب جانتا ہے۔ اگر اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس سے بندے سے محبت کرنا محبت الہی ہے۔ اگر بندہ کسی عمل سے، اللہ کسی عمل سے محبت کرتا ہے اور کسی عمل کو اچھا جانتا ہے، اس عمل سے محبت کرنا محبت الہی ہے۔ اگر بندہ کسی حال سے محبت کرتا ہے، کسی حال میں رہنا اللہ کو اچھا لگتا ہے، تو اس حال کو چاہنا محبت الہی ہے۔ وَتَبْغَضَ مَا أَبْغَضَ اللَّهُ، اور جس چیز کو اللہ ناپسند کرتا ہے اس سے بغض رکھنا، تمہارا دل بھی اسے ناپسند کرے، یہ محبت ہے۔ وَتَفْعَلَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، اور جس شے کو اللہ نے خیر قرار دیا ہے ساری زندگی فقط اسی خیر کو اپنائے رکھنا، یہ محبت ہے۔ وَتَرْفَضَ كُلَّ مَا يَشْغَلُ عَنِ اللَّهِ، اور ہر اس عمل کو چھوڑ دینا، اور ہر اس راستے کو چھوڑ دینا، اور ہر اس طور طریقے کو ترک کر دینا، اور ہر اس شے کو ٹھوکر مار دینا جو شے تمہیں اللہ سے دور کر دینے والی ہے، جو شے تمہیں اللہ کی محبت سے دور کر دینے والی ہے، جو اللہ سے کے قرب سے محروم کر دینے والی ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جانے والی ہے، اس شے کو اس لیے چھوڑ دینا کہ یہ عمل، یہ مجلس، یہ دوستی، یہ تعلق یا یہ شے مجھے اللہ سے دور کر دے گی، بس۔ تو گویا محبت یہ ہے کہ بندہ زندگی کا ایک معیار بنا لے، اپنے ہر عمل کا، ہر فعل کا، ہر چاہت کا، ہر خواہش کا، اپنے ہر طور طریقے کا، اپنے شعار زندگی کا ایک معیار بنا لے، وہ کرے جو اسے اللہ کے قریب کر دے، اور وہ نہ کرے جو اسے اللہ سے دور کر دے۔ یہ محبت ہے۔ اور پھر فرمایا اسی محبت کی تعریف میں، اللہ تخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور محبت یہ ہے کہ بندے جب تو اللہ کا کام کر رہا ہو، دین کی خدمت گزاروں کی توجہ طلب ہے یہ بات،
وہ لوگ جو دین کی خدمت میں ہیں، جو جذبہ خدمت دین لے کر میدان میں اللہ کے دین کی اقامت کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی اشاعت اور فروغ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے استحکام کا، تجدید کا، احیاء کا، دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نوکری میں ہیں، ان کے لیے کہا گیا کہ سن لو، محبت یہ ہے کہ تم جب اللہ کی دین کی خدمت اور نوکری میں نکلو گے تو جنہیں اللہ کا دین اچھا نہیں لگے گا وہ تم پر لعن اور طعن کریں گے، تنقید کریں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے، تم پر تشنیع ہوگی، برا بھلا کہا جائے گا، ٹھٹھا کیا جائے گا۔ جو لوگ نہیں چاہتے کہ اس دنیا میں اللہ کے دین کو تمکن ملے، جو لوگ نہیں پائے، جو لوگ نہیں چاہتے کہ زمین پر دین کا راج اور دین کی حکومت ہو، جو طبعاً بے دین ہیں، دین دشمن ہیں، جن کی طبیعتیں دین سے بیزار ہیں، جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ کبھی بھی دین کے کام کو پسند نہیں کریں گے۔ اور جب دین کی خدمت کرنے والے اللہ کی راہ میں اس دین کی اقامت کے لیے نکلیں گے تو وہ رکاوٹ بھی کھڑی کریں گے، مشکلات بھی پیدا کریں گے، طعن و تشنیع بھی کریں گے، لعنت و ملامت بھی کریں گے۔ تو فرمایا محبت یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے تم پر لعنت ملامت کی جائے تو اس لعنت ملامت سے تمہیں دکھ نہ ہو، تمہیں لذت ملے، تمہیں کیف و سرور ملے، اس لیے کہ محبوب کے نام پر تم پر لعنت ملامت ہو رہی ہے، محبوب کے کام کی خاطر تم پر طعن و تشنیع کے تیر پڑ رہے ہیں۔ جس کے دل میں محبت ہے وہ چاہے گا دو چار گالیاں اور دے کہ محبوب کی خاطر گالیاں کھا رہا ہوں۔ فرمایا محبت یہ ہے مال عطف للمؤمنین، اور پھر فرمایا کہ محبت یہ ہے کہ جو مومن ہیں، حضور کی امت کے لوگ ہیں، ان سے ہر حال میں تیری محبت اور تیری شفقت قائم رہے۔